اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينقص بيعته فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبينه. المرفوع منه في الصحيحين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ اگر تم کسی سے عہد کرو، معاہدہ کرو یا کسی امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو تو پھر اس کو پورا کرو، نبھاؤ۔ الحمدللہ یہ حدیث ہوا کہ عہد توڑنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے، کہ ان العہد کان مسئولا۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنا امیر بنا لے اور اس کی بیعت کر لے تو لازمی ہے کہ اسمعوا واطیعوا، کہ پھر اس کی بات کو سنو اور فرما برداری۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی امیر آپ پر اچھا نہیں بنا، غلط آدمی بن گیا، لیکن وہاں بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر بیعت کر چکے ہو تو اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ جہاں تک لفظ اولی الامر ہے، اس میں مفسرین کرام کے تمام اقوال کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اولی الامر جو ہے وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، اور دینی معاملات میں اولی الامر جو ہیں وہ فقہا ہیں، وہ علماء ہیں، کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے تو ان سے رجوع کرو،
اگر دنیاوی معاملات ہیں تو اپنے وقت کے حاکم کی اطاعت، کیونکہ زمانہ اسلام میں یہ اصول ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام جو ہے وہ نظام خلافت تھا، تو خلیفہ وقت کی باقاعدہ بیعت ہوتی، تو جب بیعت ہو جائے ہر حال میں ہم نے اس کی اطاعت اولو الامر کرنی ہے، الا ان یکون کفرا بواحا، ہاں اگر خدا نہ کرے وہ کسی خاص واضح کفر کا حکم دے تو پھر ہم نہیں مانیں، یعنی وہ اللہ کے رسول کے خلاف حکم دے۔ اب کوئی امیر کہے نعوذ باللہ کہ شرک کرو تو پھر ہم نہیں مانیں، اگر حکم دے کہ نماز چھوڑ دو تو ہم نہیں مانیں، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی کی بات ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں، ورنہ ہر حال میں اطاعت کرے، کیونکہ اطاعت نہ کرنے میں جو ملک میں فساد ہوتا ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اس لیے لازم ہے کہ آدمی صبر کرے، تحمل کرے، اور لازمی بات یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ جو دور خلفاء راشدین کا تھا وہ دور ہمیں نہیں میسر آ سکتا، حتیٰ کہ خود صحابہ فرماتے تھے کہ جو برکات سیدنا ابو بکر کے زمانے میں ہیں وہ حضرت عمر کے زمانے میں، جو حضرت عمر کے زمانے میں ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں، اور جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہے وہ حضرت علی کے زمانے میں، اور جو صحابہ کے زمانے میں ہے وہ تابعین کے زمانے میں، اور جو تابعین کے زمانے میں ہے وہ تبع تابعین کے زمانے میں، اور ہم تو 1400 سال اور پیچھے آ گئے، تو لہذا اگر کوئی آدمی آج بھی مثلا امام مسجد ہے تو اس میں وہ اوصاف دیکھے جو صحابہ میں تھے تو ناممکن، اسی طرح اگر کوئی آدمی عالم ہے تو ان میں وہ اوصاف دیکھے کہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل تھے تو ناممکن تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کل کے دور میں ایک شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، تلبیس ابلیس کتاب میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھی یہ فلاں آدمی کے درس میں، فلاں آدمی کے واعظ میں، فلاں عالم سے، فلاں بزرگ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اچھا آدمی ہوگا لیکن اس کے والد جو تھے اس کا مقابلہ تھا، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی اس کو ہٹانا چاہتا ہے کہ تاکہ اس سے جو تھوڑا بہت دین حاصل ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے بندے جب صحابہ کا مقابلہ تابعی نہیں کر سکتے، تابعی کا مقابلہ تبع تابعین نہیں کر سکتے، تو آج کا آدمی پہلے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ آج تو جو کچھ بھی میسر ہے اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں دین کی بات پہنچ رہی ہے، ہماری مسجدیں آباد ہیں، نمازیں موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، مؤذن موجود ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، رمضان المبارک ہے، صلاۃ تراویح ہے، صلاۃ جمعہ ہے، عیدین ہیں، عید الفطر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حلال حرام بتلانے والے بندے عطا کر دیے ہیں، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر۔ باقی ہم ان کو نسبت دیں ان اولیاء اللہ سے جو گزر چکے ہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے کہ وہ موجودہ دور میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے چھوڑے جی آج کل کے علماء کیا ہیں، او جی بزرگ پہلے تھے، وہ علماء تھے، وہ اولیاء اللہ، آج کل چھوڑیں جی ان میں تو یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات۔ سیدھی بات ہے کہ جب وہ اولیاء اللہ تھے جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرما کے بڑے عظیم مسئلے حل کر دیے، کیونکہ اللہ نے حضرت علی کو بڑا فہم عطا فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین میں سے یعنی خوارج میں سے ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں آیا، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے تھے تو چونکہ وہ خوارج میں تھا، نواسب میں تھا، فرقہ ضالہ میں تھا، تو اس کا مقصد تھا سیدنا علی رضی اللہ شاہ کی شان میں گستاخی۔ تو اس نے بڑے طریقے سے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا، آپ کو اللہ نے بڑی شجاعت دی، آپ کو اللہ نے قضاء خصومات کی بڑی فہم دی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سیدنا ابو بکر جیسا نرم آدمی، لیکن اس کے زمانے میں علاقے اسلام نے بڑے بڑے فتح کیے، سیدنا عمر کے زمانے میں فتوحات جو ہیں وہ قسطنطنیہ اور قیصر کسریٰ سے آگے نکل گئے، سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے ہیں، ایک بستی بھی فتح نہیں کیا، کبھی کافروں سے آپ کی جنگ ہی نہیں ہوئی، اور بلکہ آپ نے تو مدینہ منورہ سے دارالخلافہ جو تھا وہ بھی اٹھا کے کوفہ منتقل کر دیا، اور آپ کے زمانے میں تو کوئی کام بھی نہیں ہوا ہے، ماں سوا مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی فہم و فراست سے بڑا عظیم جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جب ابو بکر و عمر عثمان بادشاہ تھے تو وزیر علی تھا، اور جب علی بادشاہ بنا تو وزیر تم جیسے آ گئے، تو اب آگے کیسے دین کی ترقی ہوگی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر وہ دور تھا کہ مصلی پہ خاتم الانبیاء تھا تو مقتدی بھی ابو بکر عمر عثمان و علی تھے، اگر مصلی پہ صحابہ تھے تو مقتدی بھی پھر تابعین تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اس دور میں تو ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے کہ ایک بادشاہ ایک دربار میں ایک جنازے میں موجود تھے، ایک ولی اللہ کا جنازہ تھا، تو انہوں نے ان کے وارثوں نے فرمایا کہ بھئی حضرت کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی نماز تہجد اور صلاۃ اشراق جو ہے کبھی نہ چھوٹا ہو، تو وہ آدمی جو ہو تو آگے آ جائے۔ تو اس وقت کوئی نہ نکلا، بادشاہ آ گیا ہے، اس نے کہا الحمدللہ کہ میری کبھی تہجد اور اشراق قضا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے۔ تو بہر صورت یہ ایک بات ہے، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اسمعوا واطیعوا، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لو کان عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ، حضور نے فرمایا چاہے کہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے جس کا چھوٹا سا سر ہو، کیونکہ بڑے سر تو سرداروں کی علامت ہوتے ہیں اور چھوٹے سر چھوٹے لوگوں کی علامت ہوتے ہیں، اگر وہ بھی بن جائے تو پر فرما برداری کرو، اطاعت کرو، پھر خروج نہ کرو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو امتحان آیا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ابتلا کے دور سے گزرے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو امتحان اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا اور وہ آنا تھا، لیکن کوئی صحابی ساتھ نہیں کیا، مدینہ منورہ سے کسی صحابی نے ساتھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، فرماتے تھے کہ بھی یزید کچھ ہو، لیکن اب وہ بن گیا ہے تو اب اس کی بغاوت نہیں کرتی، اب لازماً اطاعت۔ اس لیے انہوں نے حضرت حسین کو بھی روکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں، خدا کے لیے باہر نہ جائیں، آپ مدینہ منورہ میں رہیں، اور اگر آپ نے اس کی مخالفت بھی کرنی ہے تو یہاں رہیں، یہاں آپ کی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، لیکن جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کے خطوط پہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی وفا ہی نہیں کی، تو آپ ایسی بے وفا قوم کی دعوت پہ جا رہے ہیں، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور پھر وہ اچھا ہے برا ہے، اب علاقوں نے ان کی بیعت کر دی، اب لوگوں نے اس کو اپنا مان لیا ہے، تو اب آپ کو خلافت جو ہے اس کی نہیں توڑنی چاہیے۔ اسی لیے علماء جو محقق ہیں، جن کو اللہ نے تحقیق کا مادہ دیا ہے، جو تعصب میں نہیں جاتے، یہ افراط و تفریط میں نہیں جاتے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے وہ خطبہ پڑھا ہے نا، اس خطبے کے بعد سیدنا حسین اب مظلوم ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب قرب و بلا کے قریب پہنچے اور آپ کو ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کے فوجیوں کی اطلاع ملی، تو سیدنا حسین نے اپنے اہل بیت کے افراد کو بلایا اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کو بلایا، اور رات کو کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ پڑھا
اور آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری تقدیر کا فیصلہ تو تقریباً ہو چکا ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی میں جب آقا انعامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی تو بی بی فرماتی ہیں کہ حضور آئے تو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک کا رنگ بالکل سرخ ہے اور حضور کے چہرے پہ اضطراب ہے اور پریشان ہیں، تو میں نے فوراً عرض کیا کہ حضور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا مجھے وہ مقام دکھلایا گیا، تو اس جگہ کی مٹی جو ہے وہ بھی سرخی مائل ہے، اور اس وقت کو دیکھ کے، اس منظر کو دیکھ کے میں پریشان ہوں۔ اس لیے حضرت حسین نے فرمایا کہ تیرے بارے میں تو نانا کہہ چکے ہیں کہ میں نے وہاں شہید ہونا ہے، اب مجھے تو اللہ کی تقدیر لے آئی ہے اس مقام سے، اس لیے تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ نے بے وفائی کی ہے، میں اجازت دے رہا ہوں کہ لوٹ جاؤ مدینہ منورہ، کیونکہ دشمنوں کو تو میری ضرورت ہے اور میں نے شہید ہونا ہی ہے۔ تو اب جو ساتھ تھے اہل بیت تھے، قریبی رشتے، انہوں نے کہا حضرت ہم کہاں جائیں؟ اس کے بعد ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن جیسے ظالموں کی اور قاتلوں کی، مجرموں کی فوجیں جو تھی، انہوں نے حضرت سیدنا مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا، تو پھر حضرت حسین نے خطبہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت حسین سے، آپ نے پھر خطبہ پڑھا، آپ نے فرمایا زیاد سے اور شمر ذی الجوشن سے اور ان کے لشکروں سے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 میں سے کوئی مان لو، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ میری 3 شرائط ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ تم میرے اور یزید کے درمیان سے ہٹ جاؤ، تمہارا کیا کام ہے؟ اگر اختلاف ہے تو میرا ہے اور یزید ابن معاویہ کا، تو لہذا تم لوگ ہمارا راستہ چھوڑ دو، میں خود جاتا ہوں اور براہ راست جا کے میں اس سے ملوں گا اور بات کروں، تو اس لیے آپ لوگ مانے نہ ہوں میرے راستے میں، مجھے جانے دیں، اور اگر میں مطمئن ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بیعت بھی کر لوں، لیکن تم لوگ مجھے نہ روکو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میری بات ہو جائے یزید سے، تو پھر مجھے واپس مدینہ منورہ جانا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرا راستہ نہ روکیں اور مجھے واپس مدینہ منورہ میں جانے دیں۔ 2 باتیں، اور یہ بات بھی نہیں مانتے ہو، نہ مجھے مدینہ جانے دیتے ہو اور نہ مجھے یزید کے پاس جانے دیتے ہو، تو مجھے کسی تیسری بارڈر کراس کرنے دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور کسی کے مابین تلوار چلے اور مسلمان کا خون بہہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 3 ہی شرطیں نہیں مانتے۔ تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ حضرت حسین نے تو 3 رستے دے دیے نا، کہ ورنہ جب مدینہ منورہ سے چلے تو سب نے روکا کہ نہ جائیں، لیکن اب جب آپ اس مقام پہ آئے تو آپ نے کھلی بات کر دی کہ یا مجھے جانے دو یا لوٹنے دو یا کسی ملک میں جانے دو۔ تو جب انہوں نے تینوں باتیں نہیں مانی تو اب سیدنا حسین مظلوم ہیں اور مظلوم شہید ہے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے پھر جو عظیم قربانی دی ہے وہ قیامت تک نام زندہ رہے گا، اگر آپ ادھر ادھر نہ لڑکیں، کیونکہ بعض لوگ بالکل ان کو خطا کار قرار دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حضرت حسین غلطی پہ تھے، بغاوت کی باغی قتل ہوتا، اور بعض لوگ جو ہیں ان کو 100% حق پہ اور دوسروں کو گمراہ کر کے ان کا قاتل قرار دے دیتے ہیں، تو یہ افراط و تفریط ہے، بالکل سیدھی راستہ اختیار کریں تو یہ بات ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین حق پہ تھے اور مظلوم تھے اور ان کے قاتل ظالم تھے، اللہ نے ان سے دنیا میں بھی بدلہ لیا اور آخرت میں بھی بدلہ لے لیا، باقی اگر حضرت نے خود معاف کر دیا ہو تو اللہ جانے، کیونکہ حضرت حسین بھی تو کریم تھے نا، کریم تھے، سخی تھے، اہل بیت کے سردار تھے، تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک
جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ بعض علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک وہ بندہ ہے کہ جس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، یعنی اتنا اونچی مرتبے کا آدمی ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے جا کے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ یزید حق پہ تھا کہ حسین حق پہ تھا؟ حضرت عبداللہ ابن المبارک سے تو آپ نے کیسی عجیب بات، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا کرم نہیں کہ اللہ نے اس وقت ہمیں وہاں نہیں رکھا، تو جب اللہ نے اس وقت سے ہمیں بچایا ہے تو زبان سے بات کر کے کیوں پکڑواتے ہو مجھے قیامت میں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے پہ ہم رائے دیں؟ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے ہاتھ سے تلواروں سے ہمیں محفوظ رکھا، اس اختلاف سے ہمیں بچا لیا، تو ہم زبان سے کہے کہ کیوں پکڑے جائیں قیامت میں؟ اچھا مجھے بھی یاد ہے، ایک پرانے دور کی بات ہے، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ طالب العلم کا ذہن جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، کبھی پڑھا تو ادھر لڑک گیا اور کبھی پڑھا تو ادھر لڑک گیا، طالب ہوتا ہے نا بیچارہ، اس کا کوئی مقام تو ہوتا نہیں علم کا، تو وہ جو بھی کتاب پڑھے گا متاثر ہو جائے گا۔ تو میں نے ایک کتاب پڑھی، مجھے یاد ہے کسی آدمی کی انعام آتا ہے مجھے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، تو بہرحال اس نے یہ ثابت کیا دلائل سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ غلطی پہ، اور اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت حسین پہ پانی بند نہیں ہوا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پہ سفر ہی نہیں کیا۔ یہ جو گھوڑا نکالتے ہیں، سلطن نکالتے ہیں، حضرت حسین تو گھوڑے پہ چڑھے ہی نہیں، حضرت حسین تو اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو نے کہا کم از کم یہ بجائے گھوڑے کے اونٹ نکالا کریں، کچھ تو بہرحال تحقیق کریں۔ تو بہرحال اس کی تاریخی طور پہ محنت اتنی تھی، حوالے اور کتابیں اور دلائل، اور یعنی اس نے محنت کر کے لکھا تھا۔ تو ہم بچے تھے، طالب العلم تھے، میں کافی پڑھتا تھا، میں متاثر ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو بڑی دلائل سے لکھ رہا ہے وہ۔ اس نے پھر یہ لکھا کہ مدینہ منورہ سے وہ واقعہ شہادت جہاں ہوا ہے قرب و بلا، وہ فاصلہ کتنا ہے، اور حضرت حسین کس دن روانہ ہوئے، اور ایک دن میں اونٹوں پہ چلنے والا آدمی کتنا سفر طے کرتا ہے، اور کس دن پھر حضرت وہاں پہنچے، تو جس دن پہنچے اسی دن تو شہید ہو گئے، تو 3 دن پانی کیسے بند رہا؟ یعنی اس نے ایسے دلائل لکھے جو آدمی کو اپیل کریں، 2 اور 2 4 کی طرح اپیل کریں۔ اور ہم جناب طالب العلم، تو میں روزانہ رات کو جناب موقع دیکھ کر کوشش کروں کہ بھی والد صاحب سے اس مسئلے پہ بحث کروں، اور میں چونکہ تیاری کر چکا تھا، دلائل پڑھ چکا تھا، اور والد صاحب اس موضوع پہ تو تیار نہیں ہوں گے تو ان کو پریشان بھی کروں، اور ان کو میں جا کے جناب پڑھے ان کو دلائل سناتا کہ جی یہ بات کیا لوگوں نے ایسے غلط رکھا ہے، اور وہ چپ کر کے سنتے، بالکل نہا کرتے نہ، اور میں بڑا خوش ہوتا کہ دیکھو کیسے ان کو چپ کرا دیا۔ یعنی میں اپنے جب چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ عقل تہذیب تو تھی نہیں۔ اچھا وہ بزرگ تھے اتنے بڑے عالم، حضرت شیخ الہند کے شاگرد، ان کا کیا کہ میرے جیسے بے وقوف کی باتوں میں توجہ دیں، وہ اپنا ذکر کرتے رہتے، میں اپنا پڑھتا رہتا، کہتا یہ کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے، اور آپ کے مولویوں نے یہ غلط لکھا ہے، اور جناب سارا میں شور کا وہ چپ کر کے اپنا مطالعہ کرتے رہتی ہے، ذکر کرتے رہتے۔ تیسرے دن جب میں نے بہت تنگ کیا تو ان نے کہا کہ مکی صاحب بات سنو، بڑا احترام کرتے تھے بچپن میں بھی، بڑی بس ان کا کرم تھا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہنے لگے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے 3 راتوں کے بکواسات میں نے سنے ہیں، تو تمہارے دلائل سننے کے بعد چلو 1 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں یزید بے گناہ تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک۔ کہنے لگے تمہارا دل کیا کرتا ہے، قیامت میں اللہ تمہارا حشر حضرت حسین کے ساتھ کرے یا یزید کے ساتھ کرے؟ میں نے کہا کہ اب جناب مجھے اب بھوک نکلنی مشکل ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں چلو بے گناہ ہے یزید، مان لیا۔
وہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا، نہ وہ قتل میں موجود تھا۔ یہ تو خوش آمدیوں نے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ حادثہ کر ڈالا۔ چلو وہ بے گناہ تھا، تمہارے دلائل سارے سچے، میں تمہارے ساتھ اس تاریخی مسئلے پہ الجھنا ہی نہیں چاہتا۔ نہ میں تاریخ پڑھتا ہوں، نہ تاریخ پہ اعتبار کرتا ہوں، نہ تاریخی کتابیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کذب کا اور جھوٹ کا انبار ہوتی ہیں، ان کو چھوڑو۔ بس ایک بات بتاؤ، یزید بے گناہ ہے، حضرت حسین تو تھے ہی بے گناہ۔ تو اب اللہ قیامت والے دن تمہارا دل کیا کرتا ہے کہ تمہارا حشر اللہ حضرت حسین، آل فاطمہ، آل علی، آل رسول کے ساتھ کرے یا یزید کے ساتھ کرے؟ میں نے بڑا سوچ کے انہوں نے کہا جی اللہ حضرت حسین کے ساتھ۔ انہوں نے بس ٹھیک بات ہے، انہوں نے کہا اس طرح دماغ میں رکھ لو، باقی جو مرضی آئے کتابیں پڑھتے رہو، کہ لاکھ ہی یزید بے گناہ ہو جائے میں حسین کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ بڑے تم دلائل دے زیادہ سے زیادہ، وہ ایک صحابی کا بیٹا، وہ تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا، وہ تو نواسہ ہے محمد مصطفیٰ، جس کو حضور نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا ہے، جو حضور کی زلفیں پکڑ کے لگام بنا لیتا تھا۔ یہ ناز تو جبریل بھی نہیں کر سکتا، تو تم حضرت حسین کے ساتھ تشریف دیتی ہو؟ عقل کی بات کرو۔ بڑے مولوی بنے پھرتے اور اپنے آپ کو بڑا لٹریسی اور مطالعے والا آدمی کہتے، چھوڑو ان کتابوں کو اور تاریخیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ بہت اونچی ہے، وہ نواسہ ہے محمد مصطفیٰ ہے، وہ حسنین کریمین ہیں، وہ اس مقام کا آدمی ہے کہ جس کو حضور کندھے پہ بٹھا کے آ رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق نے جو دیکھا تو فرمایا نعم المرکب یا حسین، کہ حسین اللہ نے آج تمہیں کیسی سواری دی ہے کہ محمد مدنی کے کندھے پہ بیٹھے ہو۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے جملہ مکمل نہیں کیا، پورا تو کرو نا جملہ۔ اس نے کہا حضور میں بس جو عرض کر سکتا۔ آپ نے فرمایا نعم الراکب، یہ تو دیکھو کہ کندھے پہ بیٹھنے والا سوار کون ہے، یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو جس کے لاڈ اس طرح حضور اٹھاتے ہوں، جس کی تکلیف کو دیکھ کے سرکار دو جہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، کبھی جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے خطیب نہیں اترتا ہے۔ تو حضرت حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں رضی اللہ عنہما، وَكَانَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ يَعْصِرَانِ، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی قمیصیں تھی ذرا لمبی، تو وہ جب چلتے نا، بچے تھے نا چھوٹے، تو وہ پاؤں میں پھنس جاتی، وہ گر پڑتے۔ تو حضور پاک نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا اور منبر سے اترے اور آ کے اٹھا لیا اور اپنے دائیں بٹھا دے۔ فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اولاد تمہاری آزمائش ہے، میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جس کا گرنا محمد عربی برداشت نہ کر سکے، اس کو ریگزاروں میں شہید کر دیا جائے، اور تم دلائل ڈھونڈ رہے، کتابیں ڈھونڈ رہے اور تاریخیں پڑھ رہے۔ بس ہمیں تو جی اس دن کے بعد نہیں سمجھ آ گئی۔ ہم نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تو ہماری ٹک ٹک جو تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی، عقل بھی آ گئی، مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہ ساری تمہید باندھنے کا یہ ہے کہ کوئی حال ہو جائے، ہر حال میں اولو الامر کی اطاعت، اسی میں راز ہے۔ اگر اولو الامر کی اطاعت سے نکلو گے تو پھر فتنہ ہی فتنہ، پھر فساد ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسمعوا واطیعوا، اسی لیے حضور جب بیعت فرماتے السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، خوشی ہو یا دکھ ہو، یعنی آسانی ہو یا سختی، ہر حال میں سننا ہے اور ماننا ہے، اطاعت کرنا۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ سفر کرو تو ایک کو امیر بناؤ۔ اگر سفر پہ جا رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، مدینے پاک جا رہے ہو، 4 ایک کو امیر بنا دو، تاکہ اس کے اندر اطاعت کرو، اس کے فرمان پہ چلو، تاکہ ہمیں اللہ پاک نے یہ جو 5 وقت ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے، حکمت ہے کہ مومن میں ڈسپلن آنا چاہیے کہ ایک اللہ اکبر اور 1 کروڑ بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے تنظیم جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ حضرت ثناء اللہ مرسری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے،
اہل حدیث کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی۔ تو علامہ اقبال کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا جی کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت نے تقریر کی خلاف، کیونکہ حضرت تو نہیں مانتے تھے، تقلید کے مخالف تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلائل دیے، تقلید نہیں کرنی چاہیے، کوئی اماموں کی بات نہیں ماننی چاہیے، بس خود قرآن حدیث پہ عمل کرو، اور دلائل جناب دے کے آدھا پونا گھنٹہ جب تقریر کی، اس کے بعد علامہ اقبال کی طرف دیکھا اور فرمایا اقبال کو جی سمجھیں، یعنی تم کو سمجھے ہوگے نہیں، یہ تقریر میں اس جاہل کے لیے نہیں کر رہا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا تھا، وہ تو میرا عقیدت مند ہے، اس جاہل آدمی اس کیا سمجھے گا غریب، یہ ساری محنت میں نے پونا گھنٹہ تمہارے لیے کی ہے کہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے، تم حنفی بنتے ہو نا، تو تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے کہ بھئی ائمہ کی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ تو علامہ صاحب ہنسے، انہوں نے کہا جی ہاں مجھے تو ایک مسئلہ سمجھ آیا ہے آپ کی تقریر۔ تو انہوں نے فرمایا کیا سمجھ؟ خوش ہو گیا، انہوں نے کہا چل شکر ہے، علامہ جیسے آدمی کو بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یوں سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم یہ تقلید چھوڑ دیں، کیوں صلاۃ بے امام، پھر نماز ایسی ہوگی جس کا امام کوئی نہ ہو، آن در رکوع آن در قیام، کوئی رکوع میں تو ایک کی بات ماننی پڑے گی ورنہ گاڑی نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ حل کوئی، اگر گھر میں کسی کو بڑا نہ بناؤ تو گھر نہیں چلے گا، اور مسجد میں امام نہ بناؤ تو جماعت نہیں بنے گی، اور مسائل میں اگر غیر اہل علم جو ہے وہ کسی امام سے نہیں پوچھے گا، اپنا مسئلہ سمجھے گا، تو پھر تو 4 کے بجائے 4 کروڑ میں امت کو تقسیم کر دو گے۔ تو انہوں نے کہا بس تمہارے سامنے تقریر کرنا مغز کھپانے والی بات ہے، تم کوئی بات سمجھتی، دوستی تھی نا ان کی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت ہے۔ تو علامہ صاحب بھی ہنسنے لگ گئے اور مولانا بھی ہنسنے لگ گئے۔ تو اس وقت یہ بغض تو ہوتا نہیں، یہ تو آج کل ہے نا بغض، اللہ معاف کرے، لڑائیاں اور سر پھٹاول اور جھگڑے اور مقابلے، وہ تو علمی بات ہوتی تھی، علم کے دلائل دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات، کسی کو سمجھ آ گئی نہ آ گئی۔ یہ تو ہمارے دور میں کام شروع ہوا ہے نا جی، ایک دوسرے کو نعوذ باللہ، مسلمان تو ہم کسی کو بنا نہیں سکے، کافر بنانے کے بادشاہ، مسلمان تو ہم مولویوں سے میرے خیال میں ایک بھی نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کو کافر بنانا ہو تو اتنی بڑی زبانیں ہیں، گز ایک منٹ میں یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب کافر، صرف مولوی صاحب اکیلا مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت، اللہ پاک ہدایت کے اور ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جب تک مولوی اور پیر ٹھیک نہیں ہوں گے نا، عوام نہیں ٹھیک۔ یہ انجن ہے، انجن ہی غلط ہو تو ڈبے کیا چلے، انہوں نے پٹڑی پہ لگانا ہے، جب وہ خود اتر جائیں پٹڑی سے تو پھر گاڑی کا خدا حافظ، سواریاں اللہ کے حوالے، پھر ایکسیڈنٹ ہونے ہی ہونے ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ ان کو صراط مستقیم سے لے آئے۔ پہلے وجہ یہی تھی نا کہ قیادت، اب قیادت نہیں، بندے ٹھیک ہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ عوام تو بیچارے اتنے سیدھے سادے ہیں، ان کو جس کے بارے میں کہہ دو زندہ باد، یہ ابھی کہہ دیں گے زندہ باد، 2 منٹ کے بعد کہو وہی مرد آباد ہی کہنے کے مرد آباد۔ قوم تو اتنی سیدھی ہے، قوم تو بیچارے بالکل اتنے سیدھے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے پیر کو دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد کہیں گے حضرت مدد کرو ہماری۔ اور یار دفن ہونے میں تمہاری مدد کی ضرورت تھی تو اب وہ مدد کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ بس ہماری قوم تو بالکل سیدھی سادھی، کسی قبر پہ سبز رنگ کا ایک گلاف ڈال دو، بس السلام علیکم، 15 دن کے بعد انشاءاللہ منت منوتیاں اور نظر نیاز شروع، تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی ایک قبر کی کمائی، ملیں ختم ہو جائیں قبر ختم نہیں ہو۔ اتنی سیدھی سادی قوم ہے ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ، سب کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمارے حضرت توفیق صاحب کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مولوی مکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہل مر گیا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کریں گے ہمارے علاقے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بھی نظر دے تو نبی کا چاچا تو ہے نہ آتا ہے۔ یہ ایسی سیدھی قوم ہے بیچارے، کہتے ہیں جناب یہ آخر نبی کا چاچا ہے۔ اور جی پیر پیر ہوتا ہے نا، اور بابا پیشاب بھی سکو تو آگ تو بجھ جاتی ہے نا، اور پیر جہنم تو بجھا دیتی، اور خود جو چلا جائے گا جہنم تو بجھ جائے گی، ہم تھوڑا سنیں گے وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو ہدایت دی۔ اب قوم سیدھی ہے، قیادت کو
ان کو چلانے والا کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کوئی قبروں کی طرف لے جاتا ہے، کوئی سجدے کی طرف لے جاتا ہے، کوئی بدعات میں لے جاتا ہے، کوئی رنگوں کی طرف لے جاتا ہے، جی یہ سبز رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ اپنا کالا رنگ ہے، قوم ہے لگی ہوئی ہے، یعنی گھوڑا پکڑ کے کھڑا کر دو، قوم اس کی منت مان رہی ہے۔ اس سے سیدھی قوم آپ نے دیکھی ہو کہ وہ سارا سال گھوڑا ٹانگے پہ چلتا ہے، جانتے ہیں، لیکن پھر وہ کھڑا کر دے دل شریف ہو جاتا ہے، منت شروع ہو جاتا ہے، شام کو پھر ٹانگے پہ ہوتا ہے۔ ایسی سیدھی قوم آپ نے دنیا میں دیکھی ہو؟ سچی بات، یہ بڑی سیدھی قوم ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ چلانے والے سیدھے نہیں رہتے۔ دعا کریں اللہ ان کو سیدھا کرے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے، ورنہ یہ بادشاہ قوم ہے ماشاءاللہ، کعبے شریف پہ آئیں تو قربان ہیں، داتا صاحب پہ جائیں تو قربان ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے سب کو راضی کرتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، اللہ تو ہی راضی، تو داتا بھی تو تیرا ہے، بندہ تو تیرا پیارا ہے نا جی، وہ بھی راضی۔ اچھا یہ خدا کی شکر ہے کہ ہر بات میں جھگڑا ہے، لیکن پیر جدھر کا بھی ہو یہ نیاز مند ہے، اور پھر ایسا تقسیم کی ہے، پیر بھی کوئی ایسے سمجھدار ہیں کہ سندھ کے علاقے میں کسی کو بیماری ہو تو وہ پنجاب والا پیر کام آتا ہے، اور پنجاب والے بیماروں تو شہباز قلندر کام آتا ہے، تاکہ گاڑیاں چلتی رہیں، بسیں چلتی رہیں، غریب روٹی تو کھاتے رہیں نا۔ انہوں نے تقسیم کی ہے، کام کیے ہیں بادشاہ، ایسے تھوڑا باقاعدہ علاقے تقسیم ہے کہ یہ داتا کی نگری ہے اور یہ شہباز قلندر کی ہے۔ اللہ کا مقام کہیں بھی نہیں، نہ ملک ہے، نہ ملک ہے، نہ مخلوق ہے، سارا پیروں نے لے لیا ہے۔ یہ پیر بخش، یہ کون ہے؟ فقیر بخش، یہ کون ہے؟ حسین بخش، یہ کون ہے؟ یہ جناب یہ جو ہے جی دھنی بخش، یہ کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی یہ اولیاء بخش۔ آج ایک نے لکھا اللہ نصیب خان، میں نے کہا بھی تم بڑے جی، وہ کو پٹھان ہوگا میرا بھائی ہوگا۔ تو بہرحال جی اب سنیں اس حدیث کو اور سمجھیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ ان نافع، حضرت نافع سے روایت ہے کہ لما خلع الناس یزید بن معاویہ، جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بلایا، پھر آپ نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس بندے کی بیعت جو قبول کر لی تو یہ بالکل اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ جو بن گیا بیعت کر لیں۔ اور وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، سب سے بڑا غدر، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی بیعت کر کے توڑ دے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن جن لوگوں نے عہد کر کے، بیعت کر کے، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے توڑا ہوگا، ہر غدر کرنے والے کے پشت پہ جھنڈا لگایا جائے گا، جتنا بڑا غدر ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ محشر میں رسوا ہو اور پتہ لگے کہ یہ وہ ہے جس نے غدر کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہی ہے کہ بیعت نہیں توڑنی چاہیے اور نہ کوئی آدمی زیادتی کرے، اور فَيَكُونُ فَصْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اور میرے درمیان میں بات ختم ہو جائے، یعنی اب بیعت کر لی ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت کریں اور اولو الامر کی ہر حال میں اطاعت کریں، کہ اولو الامر کی اطاعت سے امن ہے اور ان کی اطاعت نہ کرنے سے فتنہ و فساد ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا حجاج عبد الرحمن بن عابس النبی عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شرط اخیہ شرطا لا يريد ان يفعله به فهو كالمدعي جاره الى غیر منعة
اس حدیث سے مبارک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے کوئی شرط کرے، کوئی وعدہ کرے، لیکن دل میں نیت ہے کہ میں پورا نہیں کروں گا، یعنی دل میں ہے کہ شرط تو کر رہا ہوں لیکن پورا شروع نہیں کروں گا، تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو ایسی جگہ کی دلالت کرے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہو، غیر منعت، تو اس کو روکے بلکہ اس کو کسی جگہ میں گرانے کا ذریعہ بنے۔ وقوله ان اللہ یعلم ما تفعلون تحدید ووعید لمن نقض الایمان بعد توکیدها، اللہ نے فرمایا اللہ جانتی ہیں جو تم کر رہے ہو، یہ تحدید ہے، کیا مانا تیرے ہر فعل کا، تیرے ہر بات کا اللہ کو علم ہے، جب علم ہے مانا جزا دیں گے۔ وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه، اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے ایک عورت تھی۔ اب مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت سدی فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی مکے میں، مجنون تھی بیچاری، پاگل تھی، عقل کم تھا، تو سارا دن سوت بناتی 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 محنت کرتی، شام کو خود توڑ دیتے۔ میں نے فرمایا تم ایسے ہو کہ پہلے بیعت کرتے ہو، معاہدے کرتے ہو، عہد کرتے، بس خود توڑ دیتے، یہ کیا بات ہے؟ وقال مجاہد وقتادہ وابن زید هذا مثل لمن نقض عہدہ بعد توکیدہ، یہ ایک مثال ہے کہ جب تم نے عہد کیا، قسمیں کھائیں تو پورا کرو۔ وهذا القول ارجح واظہر سواء كان بمکہ امرأۃ تنقض غدرها ام لا، چاہے مکے میں عورت ہو یا نہ ہو، یعنی وہ تو ایک مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو کہ سارا دن عہد کرو پھر شام کو توڑ ڈالو، اس لیے عہد کرو تو پورا کرو۔ وقوله انکاسا یحتمل ان یکون اسم مصدر، نقضت غدرها انکاسا معنی انکاسا توڑنا، وان یحتمل ان یکون بدلا ان خبر کان ای لا تکونوا انکاسا جمع نقص من ناقص، فلہذا قال بعده تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ای خدیۃ ومکرا، تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ قسم کھا رہے ہو اگلا اعتبار کر لے اور حالانکہ تم دھوکہ کرنا چاہتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ آیت آئے گی پڑھیں گے آپ، ایک تو ہے نا کہ بندے نے غلطی سے جھوٹی قسم کھا بیٹھا، گناہ ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک بندہ پہلے دماغ میں خود سوچ لے کہ میں جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دوں گا، تو ایسے بندے کے ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ ایمان نہ چھین لے، کہ تم اللہ کے نام پہ پہلے ارادہ کر رہے ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا، جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اللہ اس کو جمانے کے بعد ڈگمگا دیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی ایمان کے بعد ایمان سے ہٹا دیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جب مرضی آئی قسمیں کھا لی اور جب مرضی آئی قسمیں کھا لی۔ اس کے بعد فرماتے ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کیا معنی؟ ایک جماعت سے مل گئے، دیکھا کہ دوسری پارٹی ترقی کر رہی ہے، اس کو چھوڑ کے پھر ادھر مل گئے، اس پارٹی کو دیکھا کمزور ہو رہی ہے پھر ادھر مل گئے، یہ کو مسلمان کی شان تو نہیں ہوتی ہے۔ ای تحلفون للناس اذا كانوا اکثر منکم لیطمئنوا الیکم فاذا امکنکم الغدر بهم غدرتم، پہلے لوگوں سے مل جاتے ہو تاکہ وہ یقین کر کے بھروسہ کر لیں، موقع ملا تو غدر کیا۔ ونهى الله عن ذلك ونبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلا ينهى عنهما التمكن والقدرة بطريق الأولى، جب اس چھوٹی سی چیز سے بھی اللہ منع کرتے ہیں کہ دھوکہ نہ کرو، تو بڑے معاملے میں کیسے جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے دھوکہ کرے۔ اب دیکھو نا جی، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، جب کلمہ پڑھا تو گویا ہم نے وعدہ کر لیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس کے بعد شرک کرے، قبروں پہ سجدے کرے، غیر اللہ کو پکارے، غیر کی منت منوتی اور نظر نیاز دے، تو اس وعدہ کہاں گیا؟ جب ہم نے حضور کو رسول اللہ مان لیا ہے تو اب حضور کے حکم کو توڑنا
اب حضور کے فرمان پہ عمل نہ کرنا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے تو اسلام اپنے اوپر خود نافذ کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چلیں. یہ نہیں کہ لوگ ہمیں ڈنڈے سے چلائیں، نماز پڑھائیں تو ڈنڈے سے پڑھائیں اور عمل کرائیں تو یہ کیا معنی ہوا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. اس لیے اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقد قدمنا وللہ الحمد فی سورۃ الانفال قصۃ معاویہ ما کان بینہ وبین ملک الروم امد فصار معاویہ الیہم رضی اللہ عنہ فی آخر الاجل اذا انقضى وهو قریب من بلادهم اغار علیہم وهم غارون لا يشعرون فقال له عمرو بن عنبسہ اللہ اکبر یا معاویہ وفاء لا غدر. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان بینہ وبین قوم اجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي امدها ورجع معاویہ رضی اللہ عنہ بالجیش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں ہم نے بڑی تفصیل سے وہ قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روم کے بادشاہ سے ایک معاہدہ تھا کہ اتنی مدت آپ کی اور ہماری سلو بالکل ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ وہ مدت جو ہے مثال کے طور پر یکم کو ختم ہونے والی ہے، تو آپ نے حکم دیا لشکر کو کہ تیاری کرو، ہم 29 تاریخ کو بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. یکم کو معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ہم حملہ کر دیں گے، ان کو تو پھر تیاری نہیں ہوگی. جب آپ یہ سب کچھ تیاری کر چکے تو حضرت عمر ابن عنبسہ صحابی ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا معاویہ وفاء لا غدر. انہوں نے کہا کہ معاویہ کیا کر رہے ہو؟ ہر حال میں وفا کرنی ہے، غدر نہیں کرنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور نے فرمایا کہ جس کا کسی قوم سے عہد ہو اس کو جائز نہیں کہ وہ عہد کو توڑے. ہاں اگر مدت گزر بھی جائے تو خبر دو کہ بھئی آج کے بعد آپ کا اور ہمارا معاہدہ ختم، تاکہ وہ بھی تیاری کرے تو تیاری کرو. جب یہ حدیث پہنچی تو حضرت معاویہ لشکر لے کے واپس آئے. انہوں نے کہا بھی ہم حملہ نہیں کرتے. قال ابن عباس تكون امة هي اربع من امة اي اكثر. وقال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون اكثر منهم واعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون اولئك الذين هم اكثر واعز فنهوا عن ذلك. انہوں نے فرمایا کہ اصل یہ ہوتا تھا کہ ایک جماعت سے پہلے قسمیں کھا کے معاہدہ کر لیا، پھر دیکھا کہ دوسری جماعت جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، ان کو چھوڑ کے ان سے مل گئے. تو اللہ نے منع فرمایا کہ جو عہد کرو، جو معاہدہ کرو، اس پہ قائم و دائم رہو. انما یبلوکم اللہ بہ، یعنی اللہ امتحان لیتے ہیں، کبھی اس کو بڑھا دیا کبھی اس کو بڑھا دیا. ای بامرہ ایاکم بالوفاء بالعہد، یہ امتحان ہے اللہ کا کہ کیا تم عہد پر وفا کرتے ہو یا غدر کرتے ہو. فَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَيُجَازِيَ كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کھول دیں گے تم پر جس میں تم جھگڑتے ہو. کیا مانا؟ ہر آدمی کو اس کے عمل کی سزا ملے گی. اگر تمہارا عمل بہتر ہے اللہ سے جزا ملے گی، اور اگر تمہارا عمل بھیڑا ہے تو سزا ملے گی. واللہ تعالی اعلم. بھئی اگر آپ نے شعبان کے روزے کے بارے میں یا ختم قرآن کے بارے میں جو فتویٰ علماء کا نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، بس آپ جانے، علماء جانے، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے. اگر انہوں نے دیا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ نمازوں میں کچھ نمازیں جو ہیں وہ سری ہیں اور کچھ جہری ہیں. یعنی فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ جہری نمازیں ہیں جن میں امام قرآن جہر سے پڑھتے ہیں. اور ظہر اور عصر جو ہیں یہ سری نمازیں ہیں. یہ کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں ہمیں علت یا حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ہے، یہ جاری ہیں جاری ہیں، سری ہے سری ہے، بس. بعض علماء نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہے
کہ اگر تمام نمازیں جہری ہوتی تو نعوذ باللہ کافر کہتے ان کا خدا زور سے تو سنتا ہے آہستہ نہیں، اور اگر ساری نمازیں ہی سری ہوتی تو کہتے کہ جب قرآن کا نماز میں پڑھنا زور سے جائز نہیں ہے تو یہ کیوں ہمیں سناتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے جہری بھی رکھی اور سری بھی رکھی کہ تم آہستہ پڑھو تو وہ سنتا ہے اور تم زور سے پکارو تو وہ سنتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم جہر کرو وہ جانے، تم چھپاؤ تو وہ جانے، تاکہ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم کامل جو ہے وہ اس کا اظہار ہو جائے۔ اور بعض علماء نے یہ حکمتیں لکھی ہیں کہ بعض اوقات جو ہیں وہ غفلت کے ہوتے ہیں، کہ صبح کی نماز میں آدمی نیند سے اٹھ کے آتا ہے، بندے کو جگانا مقصود ہے، اور بعض اوقات جو ہیں وہ جاگا ہوا ہے تو اس کو مزید جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ظہر اور عصر میں عام طور پہ کوئی ایسے اوقات نہیں ہوتے، ہر آدمی بحال ہوتا ہے، لیکن مغرب پھر رات شروع ہو گئی، عشاء گویا پھر رات شروع ہو گئی، تو اس میں جگانے کی کیفیتوں کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو کہ ہر حکم کی حکمت و علت کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کریں۔ جو نمازیں حضور نے جہر پڑھائی ہیں ہم جہر پڑھیں، جو نمازیں سر پڑھائی ہیں ہم سر پڑھیں گے۔ ہماری ذمہ داری اتنا ہے کہ ہم اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ کہتے جی کہ سیاہ ستہ کے مصنفین جو ہیں وہ کس مسلک پہ تھے؟ ایک کتاب ہے الحتہ فی اصحاب سیاہ ستہ، وہ پڑھ لو تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ کس مسلک پہ تھے، اور لکھی ہوئی بھی ماشاءاللہ نواب صدیق حسن خان کی ہے۔ ہم نے صفا مروہ دوڑنے میں غلطی کی اور مروہ سے شروع کیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوئی، یا تو دوبارہ آپ صفا سے شروع کر کے اس کو ٹھیک کریں، اگر نہیں کیا اور بال منڈا ڈالے تو دم پڑ گئی، گویا آپ صفا مروہ دوڑے ہی نہیں۔ احرام کے کپڑے پہننے کے بارے میں بال کٹوانے کے بعد نہیں کٹایا، دم پڑے گی۔ وہ بتا دیا کہ اگر ابھی تک آپ احرام میں ہیں تو پھر دوڑ لیں اور اس کے بعد بال کٹا دیں، لیکن اگر آپ نے غلط دوڑ کے بال کٹا کے احرام کھول دیا ہے تو اب تو دم پڑ گئی۔ میری رہائش جو ہے مکہ میں اسکان کیمپ میں ہے، مجھے نہیں پتا اسکان کیمپ کہاں ہے، بہرحال اگر حد حرم کے باہر ہیں تو پھر آپ احرام باندھ سکتے ہیں، ورنہ لازماً آدمی کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے تنعیم جائے، جعرانہ جائے، عرفات جائے، جدے جائے، گھر سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے عمرہ ہو جاتا تو بی بی عائشہ تو مکے میں موجود تھی، ان کو حضور پاک اپنے بھائی کے ساتھ بلا وجہ بھیجتے کہ تنعیم جا کے احرام باندھ کے آؤ۔ عورت اگر دین کی تبلیغ کے لیے دوسرے گھر میں جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں۔ فلم دیکھنے جائے کبھی مسئلہ پوچھا ہے؟ کبھی یہ بھی مسئلہ تم نے پوچھا ہے کہ شادی پہ جائے، میک اپ کر کے جائے، سنگار کر کے جائے، اور دوسروں کے گھر پہ ڈش دیکھنے جائے، ڈرامہ دیکھنے جائے، ٹی وی دیکھنے جائے، فلم دیکھنے، یہ تو مسئلہ نہیں پوچھا۔ دین والی تبلیغ تمہیں لڑ گئی، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ پتہ نہیں کیڑا تمہارے دماغ میں کیوں ہے۔ مرد مرد کو تبلیغ کر سکتا ہے، عورت عورت کو تبلیغ کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ آخر امہات المومنین ازواج رسول اللہ، بی بی عائشہ، بی بی سلمہ، تمام دین نہیں سکھاتی تھی، یہ کوئی بات ہے؟ اگر اللہ حضور کو پیدا نہ کرتے تو دنیا کو پیدا نہ کرتے، ایک روایت ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ قضا نماز کے بارے میں بالکل پڑھیں، کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ ادا کرو، حضور کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے ادا کی۔ اگر ایک عورت کی عادت 6 دن ہے اور کبھی کبھی 7 دن بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال 6 دن کے بعد جب وہ پاک ہوئی، غسل کیا اور احرام کھول کے غسل کر لیا، دوبارہ احرام نہ باندھا
اب عمرہ کیسے ادا کیا جائے مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اچھا، اپنی سمجھ کے لحاظ سے جلدی غسل کرنے کے لیے احرام کھول کے غسل کر لیا اور دوبارہ احرام نہ باندھا، تو احرام نہیں باندھا اور میقات سے بغیر احرام کے مکے آ گئی، تو اب عمرہ کرے مسجد عائشہ سے اور ایک بکری دم ادا کرے، ورنہ احرام کیوں کھولا؟ احرام میں رہ دیا ہے، حیض بھی ہو۔ حضرت اویس کرنی کی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو صحابی کا درجہ ملا، کسی نے صحابی کا درجہ نہیں دیا۔ کون کہتا ہے وہ صحابی تھے؟ یہ کس نے کہا آپ کو صحابی کا درجہ ملا؟ یہ ریوڑیاں ہیں، بٹی ہیں جس کو مل جائیں۔ صحابی تو وہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی، نہیں کی۔ اگر ایک آدمی نے کسی غیر مسلمان ملک میں لاٹری ڈالی اور پیسے نکل آئے اور وہ لے آئے، وہ حلال نہیں ہوتے، چاہے کافر ملک بھی ہیں، وہ لے کے غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو، خود استعمال نہ کرو۔ چوتھائی پونا نفل، جتنا درود پڑھیں، جتنا مرضی آئے پڑھو، درود پڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ درود مبارک ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا ہو سکے پڑھو، سارا دن ساری رات پڑھو۔ مسجد میں محراب بنانا کوئی بدعت نہیں، جو خلفائے راشدین کام کریں وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہوتی ہے، جاہل کہہ سکتا ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ یا میرے خلفائے راشدین کا طریقہ؟ ہم نماز سے پہلے جو صلاۃ پڑھتے ہیں کوئی ثابت نہیں، مگر اچھا کام ہے، تو طواف کے 7 چکر کے بجائے اگر 9 چکر کریں تو کیا برا کام ہے؟ اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے ہم 9 شروع کرتے ہیں تو کوئی برا کام ہے؟ کعبے کے باہر نہیں پھریں گے۔ آج عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے ہم 5 رکعت پڑھ لیں تو کیا برا کام ہے؟ اس لیے برا کام ہے کہ مخالفت ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ سمجھ، نماز پڑھتے ہیں صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، کوشش کرو لوگوں کو سمجھاؤ بھی اتصال کرو۔ یہ ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں، تم جانتے ہو مسئلہ، لوگوں کو بتاؤ ماشاءاللہ۔ حجر اسود جو لگا ہوا ہے اس میں جو پتھر لگے ہیں وہ ہے حجر اسود، یہ سارا حجر اسود نہیں ہے، ٹھیک بات۔ ایک ہی آدمی میرے خیال فارغ ہے، لکھتا رہتا ہے بس۔ ایک باورچی کو ہم ٹکٹ دے کے لائے تھے کہ وہ ہمارے گروپ کا کھانا پکائے گا۔ اب گروپ جو ہے وہ کھانا کھاتا نہیں، کیونکہ گروپ یہاں دیکھ لیا کہ یہاں سستا ملتا ہے، تمہارا مہنگا ہے، وہ کیوں کھائے؟ تو اب اس کی ٹکٹ کا کیا کریں؟ وہ تو بھروس کا کیا قصور ہے، وہ تو آ گیا ہے، وہ تو موجود ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی حاضر ہے، تم جو نہ کھاؤ یہ بھی اس کا قصور ہے۔ اس کی ٹکٹ سے نہ پھرو، اللہ پاک کسی اور جگہ سے تمہیں دے دے گا۔